بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ جی تو جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو جو ہے نا میں بتا دوں کہ ابھی میں لانگ ناول نہیں ریکارڈ کر رہی، کیونکہ بہت سے جو میرے لسنرز ہیں، ریڈرز ہیں، ان کا یہ آیا تھا کہ ہم اتنے ہفتوں سے انتظار کر رہے ہیں، یہ لانگ ناول ختم ہی نہیں ہوتا اور آپ شارٹ ناولز نہیں پڑھ رہی۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے نا وہ شارٹ ناولز میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ لانگ ناول بھی پڑھوں گی، جیسے جیسے ٹائم ملے گا ویسے ویسے پڑھ کے اس کو نا میں اپلوڈ کر دوں گی۔ لیکن محبت دل پہ دستک کیونکہ یہ مجھے بہت پسند تھا، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ ٹائم لیا۔ اس کے دوران میں نے کوئی اور ناول بالکل نہیں پڑھا، مجھے یہ تھا کہ بس میں یہی کمپلیٹ کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جنہوں نے پسند کیا ان کا بہت شکریہ، اور جن کو تھوڑی سی اریٹیشن ہوئی کہ بہت لانگ تھا، دوسرے ناولز نہیں آئے، ان کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی سے شارٹ ناول جو کمپلیٹ ناول ہیں وہ میں سٹارٹ کیے ہوئے ہیں میں نے۔ تو آج جو ہے وہ میں ناول پڑھ رہی ہوں صدف آصف کا، بہت ہی خوبصورت سا ناول ہے۔ میں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، مجھے بس تھوڑی سی اس کی تھیم کا پتہ ہے، وہ بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ آیا تھا 2020 کے میرا خیال ہے جنوری، کرن کے شمارے میں یہ آیا تھا۔ شارٹ سا ناول ہے، آفٹر میرج سٹوری ہے، بڑی پیاری سی سٹوری ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فراق بائے صدف آصف۔ خوشیوں نے مرشد ولا پر ڈیرا کی کیا ڈالا، ہر طرف محبت کی پرسکون ہوا چلنے لگی۔ دن بھر سے جاری رونق اور شور و غوغا کے بعد اسد مرشد کے دل میں کچھ لمحے تنہائی میں حنا کے بارے میں سوچنے کی خواہش جاگی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور یار دوستوں کے محفل سے پیچھا چھڑاتے ہوئے بڑے ہال سے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازہ پار کرتے ہی گردن گھما گھما کے اپنے کمرے کا جائزہ لیا، جس کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ جدید انداز کی ڈیکوریشن، اس پر بھاری قیمتی فرنیچر کی سجاوٹ نے یہاں کی حیت ہی تبدیل کر دی تھی۔ اسد نے اچانک ناک سکیڑی۔ تازہ کیے ہوئے وائٹ واش کی تیز بو اس کے نتنوں میں داخل ہوئی تو طبیعت پر ناگواری سی چھا گئی، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس زائل ہو گیا اور وہ چار سو پھیلی تنہائی بہت پرسکون اور اپنی اپنی سی لگنے لگی۔ وہ کمرے سے متصل بالکنی میں پڑی آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ بس ایک رات کا فاصلہ تو رہ گیا ہے، اسد مرشد نے سیاہ آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ کر سوچا۔ زندگی کتنی مہربان ہو گئی ہے۔ اسد نے آنکھیں موندیں، ایک سرشاری سی اس کے وجود پر چھاتی چلی گئی۔ تم واقعی میری ہونے والی ہو؟ اس کے بھرے بھرے لب ہلے، حنا کا مسکراتا چہرہ تصور میں چلا آیا تو دل میں گدگدی ہوئی۔ وہ خود کو آسمان کی وسعتوں پر اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ دھڑ دھڑ دھڑام دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ کیا آفت ہے؟ اسد ہڑبڑا کر بولا۔ پہلے تو بڑے زوردار انداز میں دستک دی گئی، اس کے بعد ایک دھماکے کے بعد پورا دروازہ کھل گیا۔ اس کے حسین خیالوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اس نے کھلی آنکھوں سے درجن بھر لڑکوں کا اپنی جانب بڑھتا ہوا ریلا دیکھا۔ حنا اشرف بہت منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اشرف علی اور ان کے دو بھائی ایک ہی محلے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کی بیویاں پھوپھی، ماموں اور خالہ زاد تھیں، کیونکہ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا۔ حسن اتفاق سے ان تینوں بھائیوں کے یہاں تین تین بیٹے ہوئے، اور بیٹی کی خواہش تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں پلنے والا مشترکہ سپنا تھا۔ قدرت کی مہربانی سے اس کی تعبیر اشرف علی کو مل گئی، اس لیے جب رخسانہ کی گود میں پریوں جیسی حنا آئی تو اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ تینوں گھروں میں لڑکی کی پیدائش پر خوشی کی یکساں لہر دوڑ گئی۔ اشرف علی نے بہت بڑے پیمانے پر خوشیاں منائیں اور خاندان بھر میں مٹھائی تقسیم کی، مگر حنا کے ناز سب نے مل کر اٹھائے۔ جب تک وہ چھوٹی رہی تب تک وہ اپنی تائی اور چچی کی آنکھوں کا تارا بنی رہی۔ باری باری کبھی تایا اور کبھی چچا کے گھر بلوائی جاتی، ہر کوئی اسے گود میں لیے پھرتا، وہ بس ہاتھوں میں رہتی، مگر جوان ہونے پر اس کی معصومیت اور خوبصورتی پر فدا ہوتے ہوئے تائی اور چچی نے بیک وقت اپنے بڑے بیٹوں کا رشتہ دے ڈالا۔ اشرف علی رخسانہ شش و پنج پہ پڑ گئے کہ کس کو ہاں کہیں اور کس کو نہ کہیں۔ ایسے میں بڑے بھائی شرافت نے بہت سوچ بچار کے بعد چپکے سے منجلے بھائی اشرف کو ایک ایسی تدبیر بتائی جس پر عمل کرتے ہوئے خاندان میں پیدا ہونے والا جھگڑا ٹل گیا اور ان کی بیویاں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ رخسانہ نے پہلے تو سکون کا سانس لیا، مگر بعد میں تجسس سے مغلوب ہو کر شوہر سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہوئی جو جیٹھانی اور دیورانی خود ہی اس رشتے سے دستبردار ہو گئیں۔ اشرف علی نے بتایا کہ بھائیوں نے اپنی بیویوں کے کان میں کزن میرج کے حوالے سے ایک بات ڈال دی کہ طبی تحقیق کے مطابق خاندان میں کئی نسلوں تک مسلسل شادیاں ہونے کی وجہ سے
آنے والی اولاد میں ممکن نامعذوری یا نقائص کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ رخسانہ نے بھی اس نہج پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا اور بیٹی کی شادی غیروں میں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب تو خیر بہانے تھے، دراصل ہنا کی قسمت تو اسد کے ساتھ بن چکی تھی، پھر وہ دونوں کیسے ایک نہ ہوتے؟ یہ نوشی میاں تو یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اسد جن سے چھپ کر اس جائے پناہ میں آیا تھا، ان سب نے ایکا کر کے اس کے کمرے میں ایک ساتھ دھاوا بول دیا۔ بھائی، انسانوں والی حرکتیں کب سیکھو گی؟ اسد نے چڑ کر اپنے دوست سرور سے پوچھا، جو جہیز کے نئے نکور بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ نوشی میاں ہماری چھوڑو، ہم تو سب سیکھے سکھائے ہیں، فی الحال اپنی فکر کرو، ان سب نے کورس میں جواب دیا۔ اچھا پھاڑ کہا لگایا گیا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اسد نے تب کر پوچھا، دیکھو یار، آج تمہاری آزادی کی آخری رات ہے، اس لیے یہاں بیچلرس پارٹی منائی جائے گی اور تمہیں شوہر بننے کے سنہری اصول ازبر کرائے جائیں گے۔ ایک اور دوست طالب نے جوش میں ثقیل الفاظ استعمال کیے۔ کیا مطلب؟ اسد نے باہر سا منہ کھولا، مگر کسی نے جواب دینا گوارا نہ کیا۔ ایک نے جا کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ ویر میرا گھوڑی چڑھیا، سب نے مل کر دھمال مچایا، خود بھی پسینہ پسینہ ہوئے، اسد کو بھی تھکایا۔ اس کے بعد کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا کی تفسیر بنا، جس کو جہاں جگہ ملی وہ لیٹ گیا اور جہاں گرا تباہی مچا گیا۔ اسد نے دانت کچکچا کر اپنے سجے ہوئے کمرے کا برا حال ہوتے دیکھا۔ طاہرہ نے اپنی بہو ہنا کو ایک کلینک میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ کئی دنوں سے ان کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اسد ان دنوں کا آفس کی طرف سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس لیے طاہرہ ایک کے بعد ایک گھر میں رکھی ہوئی دواؤں کو خود پر آزماتی چلی گئی، مگر ایک سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ویسے بھی شوہر کے انتقال کے بعد ان کے اعصاب بہت کمزور ہو گئے تھے، اگر بیمار پڑ جاتے تو سنبھلنے میں کافی وقت درکار ہوتا۔ اسی وجہ سے اسد ماں کو چھوڑ کر کہیں آتا جاتا نہیں تھا، مگر اب آفس کی طرف سے جانا مجبوری تھا۔ اس کے باوجود وہ روزانہ ماں کی فون پر خیر خیریت لیتا رہتا۔ ماں کو کال ملائی، ان کی بھاری آواز سنتے ہی سمجھ گیا کہ طاہرہ بیگم پر گھریلو نسخے کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ گھر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر بڑی خالہ کو کال ملائی، جو 2 گلیاں چھوڑ کر رہائش پذیر تھیں۔ بھانجے کی درخواست پر شاہدہ اپنے بیٹی سلیم بیگ کے ساتھ بہن کو پکڑ کر زبردستی فیملی ڈاکٹر کی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر رضوان کے پاس مریضوں کی لمبی قطار تھی، وہ اپنی باری کے انتظار میں جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر رضوان احمد کے علاج سے ہنا کی ممی رخسانہ کو بھی ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا تھا، اس لیے ان کا اس ڈاکٹر پر پرانا اعتقاد تھا۔ ہنا کو شدید قسم کا فلو ہوا تو وہ بیٹی کی نانا کرنے کے باوجود اسی دن اتفاق سے وہاں آئی ہوئی تھی جہاں طاہرہ بھی موجود تھی۔ رخسانہ نے پرچی بنوائی اور اپنی باری کے انتظار میں اسی بینچ پر بیٹھ گئی جہاں طاہرہ اور شاہدہ پہلے سے براجمان تھی۔ ان لوگوں کی باری آنے میں دیر تھی، وقت گزاری کے لیے آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ہنا کی چھوٹی سی تیکھی ناک سرخ ہو رہی تھی، سب میں درد تھا، وہ ہائے ہائے کرتی بار بار ممی کے شانے پر ہاتھ رکھے جا رہی تھی۔ طاہرہ نے بڑی توجہ سے ہنا کو دیکھا، اس کی بولی اداؤں پر انہیں پیار آنے لگا۔ رخسانہ بیٹی کی تکلیف پر تسلی دینے کے ساتھ ان دونوں سے بڑے اخلاق سے باتیں کرنے میں محو ہو گئی۔ طاہرہ کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر ہنا پر جا کر ٹھہر رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ حسن کا جیتا جاگتا شاہکار تھی، سرو قد، متناسب سراپا، گلابی کھلی کھلی رنگت، نشیلی آنکھیں اور سنہری گھنے بال۔ ان کے دل میں ایک دم خواہش جاگی کہ ہنا کو اپنی بہو بنا لیں۔ طاہرہ نے بڑی بہن کو اشاروں کنایوں میں بات سمجھائی تو وہ ان لوگوں سے مزید خوش اخلاقی برتتے ہوئے دوستی بڑھانے میں لگ گئیں۔ باتوں باتوں میں پتہ لگایا گیا کہ ہنا کا کہیں رشتہ تو طے نہیں ہوا۔ رخسانہ بھی بیٹی کے لیے ان کی خصوصی دلچسپی کو سمجھ رہی تھی۔ اٹھنے سے قبل فون نمبرز کے تبادلے ہوئے اور ایک دوسرے کو گھر آنے کی تاکید کے ساتھ اجازت طلب کر لی گئی۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں میں 1-2 دفعہ رسمی سا آنا جانا ہوا۔ اسد کی گھر واپسی ہوئی تو پتہ چلا ماں کو وہ گوہر نایاب مل گیا ہے جس کی تلاش جاری تھی۔ وہ اس اجلت پر حیران رہ گیا۔ طاہرہ اس فیملی سے اچھی طرح سے مطمئن ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک دن اسد کا رشتہ لے کر پہنچ گئی اور جلدی شادی کرنے پر زور دیا۔ رخسانہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اس پر شوہر کی بے توجہی، مگر وہ اتنے اچھے رشتے کو کھونے کے حق میں نہیں تھی، چنانچہ سب کی رضامندی سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ جگمگاتے مرشد والا پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد طاہرہ کی آنکھوں میں طمانینت جھلکنے لگی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ملازمہ کو لوازمات سے بھری ٹرے اٹھانے کا اشارہ کیا اور کچن سے باہر نکل آئیں۔ اللہ میرے بچے کی خوشیوں کی حفاظت فرمانا، دل ہی دل میں دعائیں مانگتی وہ اسد کے بند دروازے کے آگے جا پہنچی۔ چلو بچوں، چائے پی لو۔ طاہرہ بیگم نے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ہی زوردار آواز لگائی۔ آنٹی آ گئی۔ سب سے پہلے جلدی جلدی کمرہ سمیٹا، اس کے بعد شریفوں مسکینوں والا منہ بنا کر دروازہ کھولا۔ آنٹی، آپ کے ہاتھوں کی چائے کا چسکا لگ گیا ہے، ورنہ اسد کے یہاں کون ٹھہرے؟ ٹرے تھامتے ہوئے طاہرہ کو مسکا لگایا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔
سب بہت ہی شریر ہیں۔ طاہرہ لڑکوں کی شرارت پر مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آرام کرنے چل دیں۔ کارپٹ پر بیٹھ کر سکون سے چائے کے مزے اڑائے گئے۔ اس کے بعد اسد مرشد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ آج کل کی بیویاں، توبہ توبہ، اللہ بچائے! ایک نے ناک سے درد بھری آواز نکالی۔ سب نے مل کر اللہ بچائے کی گردان شروع کر دی۔ اسد پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کا دھیان رکھنا، تم آنٹی کے واحد سہارا ہو، کہیں ہاتھ سے نہ پھسل جانا۔ سرور نے سنجیدگی اختیار کی۔ صحیح بات ہے، حاضرین محفل نے زبردست طریقے سے تائید کی۔ اس کے بعد اپنی اپنی باری پر سب نے نوش میاں کے کان رج رج کے بھرے۔ مستقبل کی ایسی منظر کشی زرد زرد کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس اسد کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے من میں اٹھنے والے کومل جذبے مرجھانے لگے۔ میرے بھائی، مرد بننا، پہلی رات میں ہی جورو کے غلام نہ بن جانا۔ ایک کزن نے مدبر بننے کی ناکام کوشش فرمائی۔ ہاں تو یہ نہ ہو موصوف کے بھابھی کے پاؤں دھو دھو کر پینے لگے۔ ارشد نے طنز فرمایا، حالانکہ وہ خود بیوی کے اشاروں پر ناچنے کے معاملے میں خاصی شہرت پا چکا تھا۔ میں تو بس ایک ہی مثال دوں گا۔ گربا کشتن روز اول ایک اور کزن احمر بھی چہکا۔ ویسے وہ خود بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا۔ بس کر دو یار، اسد نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سنوئے اپنے نام اسد کی لاج رکھنا اور بھابھی کو شیر کی نگاہ سے دیکھنا۔ پرانے دوست عقیل نے جوش میں آنکھ ڈال کر صلاح دی، میں ان میں سے نہیں جو شادی کے بعد بدل جاتے ہیں۔ اتنا کچھ سننے کے بعد اسد نے بھی ہمت کر کے بڑک ماری، تمہارے جیسے بہت دیکھے، ایک رات میں ہی بیوی کے پلو سے بندھے نظر آؤ گے۔ ارشد نے ایک آنکھ میچ کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر چپکی مکارانہ مسکراہٹ پر وہ جل بھن کر رہ گیا۔ میں بدلتا ہوں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اسد نے ان سب کی باتوں سے تنگ آ کر جوش میں خود سے عہد کیا، میاں اسد، بات یہ ہے کہ تم چھوٹی خالہ کے اکلوتے بیٹے ہو۔ خالہ زاد سلیم بیگ نے پیچھے سے آ کر کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی سلیم بھائی، اسد نے ان کی بات کی تائید کی۔ ابھی خالو کے انتقال کا صدمہ ان کے دل سے کم نہیں ہوا۔ سلیم کے لہجے میں افسردگی چھائی۔ میں بھی اس موقع پر پاپا کو بہت مس کر رہا ہوں، آسمان کو تکتے ہوئے نم لہجے میں بولا۔ بس اسی بات کا خیال رکھنا، شادی کے بعد ماں کو بھول مت جانا، سلیم بیگ نے معقول انداز میں سمجھانا چاہا۔ بات دل پر جا لگی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میرے لیے امی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسد کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ مگر اس بات کو بھی مت بھولنا کہ بیوی کا بھی تم پر حق ہوگا۔ سلیم بیگ اس کے جذباتی پن سے واقف تھے، چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور جلدی سے کہا، میری زندگی میں امی کا مقام سب سے افضل ہے۔ اسد نے سلیم کی پہلی بات پر غور کیا اور دوسری کو نظر انداز کر دیا۔ شادی سے ایک رات قبل دوستوں کے چڑھائے میں آ کر بیوقوفوں کی طرح نئی دلہن کو قابو کرنے کے گر سوچنے لگ گیا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبوؤں نے ماحول کو رومان پرور بنا دیا، مگر مجال ہے جو اس حسین رات نے دلہن بنی ہنا پر ذرا سا بھی اثر چھوڑا ہو۔ رات بیتتی چلی جا رہی تھی، سر جھکائے اپنے دولہا کے انتظار میں کوفت سہتے سہتے ہنا بور ہونے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں دیوار پر آویزاں گھڑی کی ٹک ٹک سیدھی دماغ میں جا کر لگ رہی تھی۔ اف اللہ، 2 بجنے والے ہیں۔ اس نے لمبا گھونگھٹ سرکا کر اوپر کیا اور نگاہ اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ رشتے کی ایک نند اسے کمرے میں 12 بجے بٹھانے کے بعد جوں گئی تو کوئی اور اس طرف آ کر نہ پھٹکا۔ اجنبی جگہ، تنہائی کے احساس سے دوچار دلہن بنی ہنا نے ایک طویل سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ سیل فون ہاتھ میں لے کر ماں سے بات کرنے کا سوچا، مگر پھر ان کی پریشانی کے خیال سے واپس رکھ دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اپنی چلبلی فطرت کے برعکس ماں کی نصیحتوں کو گرہ سے باندھے وہ اتنی دیر ایک جگہ ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ بھوک لگ رہی، اسے یاد آیا کہ گھبراہٹ میں اسے ٹھیک طرح سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا۔ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، بھوک کا احساس شدید ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر ایک پلیٹ میں نفاست سے سجی مٹھائی اور فروٹ رکھے دکھائی دیا، منہ میں پانی بھر آیا۔ سیب کھانے کو دل بری طرح سے للچایا، پھر جھجک آڑے آ گئی۔ محترم یہ نہ کہیں کہ دلہن کتنی ندیدی نکلی، پہلی رات کے کھانے پینے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کر لیا۔ اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ اسے کچھ اور نہ سوجا تو کلچ کھول کر اندر جھانکا۔ منہ دکھائی میں ملنے والے چند لفافوں کے بیچ میں سے جھانکتی ایک مزیدار چاکلیٹ یقیناً نبیلہ کی عنایت تھی۔ مسکراہٹ اس کے نازک گلابی لبوں کو چھو گئی۔ خالہ زاد نبیلہ کو دعائیں دیتے ہوئے حفظ ما تقدم کے طور پر دروازے کی طرف دیکھا، پھر جلدی جلدی ریپر اتارا اور زندگی میں پہلی بار چاکلیٹ 2 بائٹ میں ہی ختم کر ڈالی۔ کچھ آسرا ہوا۔
انتظار کی کوفت برداشت کرتے کچھ دیر اور گزری تو کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ فون کلر اسکیم سے سجائے گئے روم میں سکون، سادگی اور نفاست کا گہرا رنگ چھایا ہوا تھا۔ نگاہوں میں پسندیدگی کی لہر ابھری۔ وسیع و ریز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر نفیس سا تازہ گلابوں کا فلاور ارینجمنٹ مزاج پر اچھا اثر چھوڑ گیا۔ اسے راج ہنس کی طرح گردن اٹھا کر باقی چیزوں کا باری باری جائزہ لیا۔ دریچوں پر قیمتی گولڈن براؤن پردے، دیوار کے ساتھ لگا براؤن لکڑی سے بنا کتابوں کا شیلف جس پر ترتیب سے سجایا گیا ادبی خزانہ، اسد کے باذوق ہونے کا مکمل ثبوت تھا، مگر وہ اس حسین شب زفاف کے حوالے سے خود کو بدذوق ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ من میں ایک بار پھر غصہ اود آیا، کمرے سے باہر نکل کر دیکھنے کا ارادہ کیا۔ ایسا لگ رہا ہے سب نئی دلہن کو یہاں بٹھا کر بھول گئے ہیں۔ حنا ڈر کر باہر نہ نکلی اور بیڈ پر دوبارہ بیٹھ کر پہلو بدلنے لگی۔ اوف، کیا مصیبت ہے! اپنی چوڑیوں میں پھنسے کامدار دوپٹے کو الگ کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ بیکار نگاہیں اچانک ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے جا ٹکرائیں تو پہلی بار اپنے سراپے کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے دل باغ باغ ہو گیا۔ واہ، آج تو میری ٹور ہی نرالی ہے۔ سراہنے میں بالکل کنجوسی نہیں کی گئی۔ آنکھیں چمک اٹھی۔ سب ٹھیک کی تعریف کر رہے تھے۔ خوش دلی سے سوچا، واقعی ہلکے پھلکے میک اپ میں اس کا ملکوتی حسن اود آیا تھا۔ پلک پلک بنی سنوری جڑاؤ زیورات سے مزین وہ حنا اشرف تو نہیں رہی۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد حنا اسد بن چکی تھی، مگر جس کی ہو چکی تھی اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آج طاہرہ بڑی دھوم دھام سے اپنی بہو رخصت کرا کر لائیں تو سکون کا سانس لیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ہی بیٹے کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو گئی۔ تشکر سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سونے کے لیے بستر کی طرف بڑھی تو کمرے کی کھڑکی سے بیٹے کو لان میں مضطرب انداز میں ٹہلتا پایا تو پریشان ہو کر باہر کی جانب بڑھتی گئی۔ دل میں عجیب سے وسوسے جاگ اٹھے۔ طاہرہ نے بیٹے کی اس غلط حرکت پر جی بھر کر جھاڑ پلائی۔ بھلا کوئی نئی دلہن کو اس طرح سے چھوڑ کر رات گئے لان میں چہل قدمی کا شوق پورا کرتا ہے؟ محترم نے کان دبا کر ماں کی ڈانٹ سنی، لان کے کونے میں رکھے جوتوں کو پاؤں میں ارسا اور کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے دروازہ کھولا۔ نیم اندھیرے کمرے میں آنکھوں کو مانوس ہونے میں کچھ دیر لگی۔ حنا کھٹکے کی آواز پر چونک کر سیدھی ہو گئی۔ شرم نے آ گھیرا تو کامدار دوپٹے کا گھونگھٹ چہرے پر الٹ دیا۔ اسد نے بیڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے دلہن بنی حنا کو نگاہ بھر کر دیکھا۔ دولہا بننا بھی آسان نہیں۔ جامہ کے پٹکے کو اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ سلکی گھنے بال ماتھے پر بکھر کر خوب روئی میں اضافہ کرنے لگے۔ اسد مرشد، آپ پر شیروانی بہت جچ رہی ہے۔ حنا نے دوپٹے کی آڑ سے دیکھا اور شوخی سے پسندیدگی کی سند دے دی۔ انہیں کیا ہوا؟ اسے ایک ہی جگہ جمے دیکھ کر سوچا۔ اسد کے پروجاہت چہرے پر سوچ کی پرچھائیں دھندلانے لگی۔ کیا یہ شادی سے خوش نہیں ہے؟ حنا کا دماغ سوالات کی اماج گاہ بن گیا۔ اس کی گردن بھاری دوپٹے کا بوجھ اٹھائے تھکنے لگی۔ چند منٹ تو وہ بری طرح سے بیزار ہو گئی۔ اسد اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے؟ جب ہی تو اتنی دیر میں کمرے میں قدم رکھا، اسے اپنی ناقدری چبھنے لگی۔ اسد کا نظر انداز کرنا بالکل بھی نہیں بھایا۔ وسوسے جاگ اٹھے۔ حنا کو اب شدید غصہ آنے لگا۔ ہاں نہیں تو بہت سہ لیا، اب تو چینج کر کے سو جاتی ہوں۔ حنا نے منہ بسور کر فیصلہ کیا۔ ابھی وہ مہندی لگے پاؤں بیڈ پر سے نیچے اتارنے والی تھی کہ صاحب بہادر چلتے ہوئے آئے، پہلو میں آ بیٹھے۔ حنا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر یہ کیا؟ مہاراج نے اتنی دیر بعد شرف باریابی بخشنے کے بعد جو پہلا جملہ بولا، مہارانی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ محترمہ، ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ اسد یوں شروع ہوا جیسے ان دونوں میں قدیم بیر چلا آ رہا ہو۔ سن رہی ہیں نا؟ اسد نے چٹکی سے سنہری کامدار آنچل سرکایا۔ اب کی بار اس کے لہجے کی سختی اور انداز پر حیرت ہوئی۔ جی، حنا نے پٹ سے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے جواب دیا۔ ہولے ہولے لرزتی پلکوں میں اسد کا دل اٹکنے لگا۔ سر جھٹک کر خمار سے نکلا، میری امی ہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ بڑے عقیدت سے پھر شروع ہوا۔ لو، اس میں کیا نئی بات ہے؟ میری ممی خود مجھے بہت عزیز ہیں، اب یہ کوئی اس وقت بتانے والی بات ہے؟ حد ہے جی۔ حنا کا بس چلتا تو وہ اسے دلیل دے کر خاموش کرا دیتی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اسد نے بڑے فخر سے کہا۔ اسے دولہا کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ شکر ہے بتا دیا، مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ حنا نے طنز سے پلکوں کی چلمن اٹھائی۔ زبان چپ تھی مگر ذہن ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ آنکھیں تو بہت حسین ہیں۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئی۔ اسد ان نشیلی آنکھوں میں کھونے لگا۔ جورو کے غلام
برا ان دوستوں کا جن کے تانے غلط وقت پر کانوں میں ادھم مچانے لگے۔ نہیں ہوں کسی کا غلام، اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ دلہن کی جگہ شیلف میں رکھی بک کو شوق سے دیکھا۔ پاپا کے انتقال کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر امی کا دل بہلانے کے لیے راضی ہونا پڑا۔ اسد کو خود نہیں پتہ تھا کہ کیا بولتا ہے کیا نہیں۔ ہنا کا حسن اسے بے دست و پا کیے دے رہا تھا۔ میں کوئی دل بہلانے والا کھلونا ہوں؟ اس سے یہ بات خاصی ناگوار گزری۔ سارے گدگداتے خیالات ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ نہ صرف امی کا خیال رکھیں بلکہ ان کی ہر بات مانیں، ورنہ اس کی لمبی تقریر کا بے لباب ہنا کا دماغ معاف ہونے لگا۔ ورنہ کیا؟ مہین سی آواز میں پوچھ ہی لیا۔ ورنہ باہر کا دروازہ کھلا ہے، اسد نے کھٹاک سے جواب دیا۔ ہائے! نگاہوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں ہلکورے لینے لگی۔ اسد کو نظر ملانا مشکل ہو گیا۔ ہنا کا زہر اس کی ایک ورنہ میں اٹک کر رہ گیا۔ میں اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں سنوں گا۔ بیوی کی بے توجہی محسوس کر کے وہ تھوڑا زور سے بولا۔ اچھا جی، ہنا نے چونک کر سر ہلایا، بے دردی سے پھول سے ہونٹ کاٹے۔ وہ تو محبت بھرے القابات کی منتظر تھی، یہاں کھلی بے عزتی ہو گئی۔ شریک حیات سے پہلی ملاقات، وہ بھی اتنی بدمزہ۔ ہنا کا حلق کڑوا ہو گیا۔ میٹھی زندگی کے لیے یہ کڑوی ڈوز دینا ضروری تھی۔ نئی دلہن کے چہرے پر پھیلے تاثرات پڑھ لیے گئے۔ دھڑکتے دل کو تسلی دے دی گئی۔ یہ تھی ابتدا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ اسد کے رویے پر دکھی ضرور ہوئی مگر ڈرنے والی نہیں تھی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ اسد کو خیال آ ہی گیا۔ شیروانی کی جیب میں سے سرخ مخملی باکس نکالا جس میں سونے کی نازک سی چین بند تھی۔ تھینک یو۔ اس نے بھی پرتکلف انداز اپنایا اور بے دلی سے باکس سائڈ پہ رکھ دیا۔ تھوڑی سی نرمی دکھانی چاہیے۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسد کے دل نے مصلحتوں کو ایک طرف رکھنے کی گردان شروع کر دی۔ منہ دکھائی دیکھی نہیں؟ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کر ڈالا۔ منہ دکھائی ایسے دی جاتی ہے؟ اس نے مخملی ڈبہ مرمری انگلیوں میں تھام کر سامنے کیا۔ وہ نگاہیں چراتا کپڑے بدلنے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واپس لوٹا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی خیالوں میں گم تھی۔ اسد نے بیڈ پر دراز ہو کر اسے تکنا شروع کر دیا۔ براؤن آنکھوں میں پسندیدگی کی جھلک ابھری۔ اسد کی بے تکی باتوں نے ہنا کی نیند اڑا دی۔ وہ بزدل نہیں تھی جو اسد کے رویے پر آنسو بہا بہا کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ اسے اپنے حقوق کے لیے لڑنا آتا تھا۔ شادی کی پہلی رات وہ اس طرح کے سلوک کی متمنا نہ تھی مگر ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اسد نے بے رخی انداز میں ماں کی عظمت منوانا چاہی، یہ سوچے بغیر کہ ضد سے بھی کبھی کوئی کام بنے ہیں۔ اس سے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے دوپٹے سے جھانک کر چند گھنٹوں قبل شوہر کے عہدے پر فائز ہونے والے شخص کو دیکھا۔ اسد سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سلکی بال ہنا کا دل چھونے کو مچل اٹھا۔ شوہر نامدار طے پایا، باہر کا کھلا دروازہ آپ سے ہی بند کرواؤں گی ورنہ۔ اس سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں مچی۔ میں آپ کی امی کی ایسی خدمت کروں گی آپ بھی یاد رکھیں گے۔ ہنا کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے۔ رشتوں سے محبت ہنا کی گھٹی میں شامل تھی مگر پہلی ہی رات شوہر کی بے مہری ناقابل فہم لگی۔ ہنا نے مہندی لگے ہاتھوں کو مروڑا۔ میں رونے والوں میں سے نہیں، میں تو رلا دوں گی جناب۔ ہنا نے اذیت سے مسکرا کر سوچا۔ ڈیئر ہبی، آج تو آرام سے سوئیں، کل سے کھلنے والا ایک نیا محاذ دیکھیے گا آپ کی نیندیں کیسے اڑاتی ہیں۔ ہنا نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو دھیرے سے چھوا۔ شرارت سے اسد کو زبان چڑھائی اور شہزادیوں کی طرح اپنا شرارہ چٹکی سے اٹھا کر لباس تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شادی کے دوسرے دن ہنا اسد کے ساتھ میکے پہنچی تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ بلو بھاری کام والے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رخسانہ نے بے ساختہ بیٹی کا صدقہ اتارا۔ سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے مگر وہ خلاف عادت کو چپ چپ سی لگی۔ کیا بات ہے؟ رخسانہ نے موقع ملتے ہی بیٹی سے پوچھا۔ بیٹی کو خاموش دیکھ کر طبیعت گھبرائی۔ کچھ نہیں ممی، کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ سچ بولو، کچھ تو ہوا ہے؟ رخسانہ نے بیٹی کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہنا نے ادھر ادھر دیکھتے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تم دونوں چپ چپ ہو، سسرال میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ رخسانہ کو کرید لگی ہوئی تھی۔ نہیں، وہاں سب ٹھیک ہے۔ ہنا ماں کے سوالوں سے گھبرا کر اسد کے برابر میں جا بیٹھی جو اس کے ابو سے محو گفتگو تھا۔ اسد نے نگاہ اٹھائی۔ بلو سوٹ میں اس کی گوری رنگت چمکتی رنگت رات کے رویے پر تھوڑا سا افسوس ہوا۔ بیٹے جی، یہ چکن لو نا۔ اشرف علی نے اسد کی پلیٹ میں لیگ پیس رکھنا چاہا۔ نہیں انکل، بہت کھا لیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ ان لوگوں نے داماد کی خاطر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر اسد کا انداز پرتکلف سا رہا۔ وہ چند نوالے کھانے کے بعد ہاتھ روک بیٹھا۔ رخسانہ نے بے حد اصرار سے داماد کو مزید کچھ پیش کرنا چاہا تو اس نے سہولت سے انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا، اب اجازت دیجیے۔ اسد نے لیمن چی ختم کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے پر تولے۔ بیٹا ابھی تو آئے ہو؟
رخسانہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر شوہر کی تادیبی نگاہوں میں وہ دبک گئی۔ جی اصل میں مجھے ولیمے کے کچھ انتظامات دیکھنے ہیں، ویسے بھی شام کی تقریب میں آپ لوگ آ تو رہے ہیں۔ اسد کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ آئی۔ رخسانہ بھی جواب دینے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ اس نے بیوی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ چلے، دیر ہو رہی ہے۔ اسد کا انداز جتاتا سا تھا۔ ہنا جلدی سے سنہرا کلچ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخسانہ نے اس وقت مثلثاً خاموشی اختیار کی، مگر دل ہی دل میں داماد کی سنجیدگی اور بیٹی کی خاموشی پر ہول گئی۔ مجھ سے کہیں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا؟ رخسانہ نے اپنے تھر تھراتے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا۔ میرے مالک ایسے دوست کسی دشمن کو بھی نہ دینا۔ ہنا نے بہت جلد شوہر نامدار کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ اسد آسمان کی طرف دیکھ کر دہائی دیتا، ایک منٹ ہنا سنو، وہ پکارتا رہ جاتا۔ اسے مسلسل اگنور کی اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اسد کی اناؤں کو بڑی زوردار ٹھیس پہنچی۔ سب نے کہا تھا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ بیوی روپ میں آنے کی جگہ مجھے ہی نیچے دکھانے لگی۔ اسد دکھے دل کی فریاد بن گیا۔ شاید ہنا کا لیے دیے سے رہنا کشش میں اضافے کا سبب بنا۔ اسد کرتا بھی تو کیا، شادی کے کچھ دنوں بعد سے ہی بیوی کی پتلی کمر اور مت والی چال نے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیا۔ آفس سے واپسی پر جب وہ بیوی کو بڑے اہتمام سے تیار شیار دیکھتے تو نئے ارمان جاگ اٹھتے۔ دل میں خواہش پنپتی کہ بیوی برابر میں آ کر بیٹھے، ناز نخرے اٹھائے، مگر وہ ناک چڑھائے ادھر سے ادھر کام کرتی رہتی۔ ان دونوں کی زندگی بغیر کسی جذبے اور احساس سے گزر رہی تھی۔ اسد تک آ کر بیوی کو اپنی جانب راغب کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا، مگر وہ اس کے ہتھے ہی نہیں چڑھتی۔ اگر چائے کا بہانہ بنا کر بلاتا تو ہنا میاں کو کپ پکڑا کر باہر کی راہ لیتی۔ اسد پیچھے سے تنہا بیٹھ کر کڑنے لگتا اور چائے ٹھنڈی ہو جاتی۔ وہ کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتا تو ہنا زبردستی ساس کو ساتھ لیتی اور بسا دیسرار فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیتی۔ اسد پیچھے بیٹھی بیوی پر مرر سیٹ کر کے حسرت سے تکتا رہ جاتا۔ دونوں کسی تفریح گاہ پر جا کر بھی باتوں میں مگن ہو جاتی اور اسد برابر میں بیٹھے ادھر ادھر کے نظارے دیکھتا یا ان کی گھریلو ٹائپ باتوں پر سر دھنتا۔ ہنا کی نگاہیں طاہرہ سے گپ شپ لگاتے ہوئے اسد کے بیزار چہرے پر پڑتی تو اسے ہنسی کے فوارے کو اپنے لبوں تلے دبانا مشکل ہو جاتا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسد اپنی غلط باتوں پر شرمندہ ہو کر پیش قدمی کرے، کیونکہ وہ حق پر تھی، اسے یقین تھا ایسا ہی ہونا ہے۔ آثار تو ظاہر ہونے لگے تھے۔ اسد کی نگاہیں اس کا طواف کرتی اور وہ اپنی کامیابی پر مسکرا اٹھتی۔ مرشد والا میں ہنا، طاہرہ اور اسد تین ہی نفوس تھے۔ زندگی اتنی مشکل بھی نہیں تھی جتنی ہنا کو پہلی رات لگی۔ بے جا دخل اندازی نہیں تھی۔ ایک بات جو اس کے حق میں جاتی تھی وہ ساس کا سادہ مزاج اور ہنس مکھ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ وہ روایتی کہانیوں جیسی ظالم نکلتی تو اسے بلا وجہ کئی محاذوں پر برسرِ پیکار ہونا پڑتا۔ طاہرہ اور ہنا کی جلد ہی بہت اچھی دوستی ہوگی۔ اب ان دونوں کا زیادہ وقت ایک دوسرے کی سنگت میں گزرتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہنا نے پہلے دن سے ہی انہیں بہت اہمیت دی۔ وہ طاہرہ کو اپنے ہر پروگرام میں شامل رکھتی، یہاں تک کہ اگر کبھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ساس کے منع کرنے کے باوجود ہنا جا کر ان کے برابر میں سوتی اور اسد ساری رات تارے گنتا رہ جاتا۔ وہ 2 دن میکے میں گزار کر خوش خوش لوٹی تو اسد کا موڈ آف لگا۔ ساس کے پاس جانے کا سوچ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسد نے عجلت میں آواز دی، پر ہنا نے سنی انسنی کر دی۔ 1 منٹ یار، جواب تو دو۔ اسد نے بلبلا کر اس کی نرم دودھ جیسی کلائی تھام کر پوچھا۔ چوڑیاں بج اٹھی، وہ اسے گھورنے لگی۔ امی نے فون پر بتایا تھا کہ ان کی طبیعت بھاری ہو رہی ہے، اس لیے سوچا دوا دے دوں۔ ہنا نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا اور بے تنائی برتتے ہوئے کمرے سے جانے لگی۔ جلدی واپس آنا، اسد نے بلا وجہ ہدایت دی۔ جانتا تھا کرنی اس نے اپنے من کی ہے۔ آپ سو جائیں ورنہ صبح آفس سے لیٹ ہو جائیں گے۔ ہنا کے گلابی لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سج گئی۔ وہ بے بس ہونے لگا۔ اف سنو، ارے رکو تو، اسد پکارتا رہ گیا اور ہنا یہ جا وہ جا۔ اسد میاں لوگوں کے کہنے میں آ کر بلا وجہ پھنے خواہ بن گئے۔ کچھ اپنی عقل ہی استعمال کر لی ہوتی۔ چلو بھگتو۔ اب ہاتھوں سے بنے گئے جالے میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ پھر کس بات کا واویلا؟ ہنی، کل سنڈے ہے تو کیا خیال ہے شاپنگ نہ کرائیں؟ اسد نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہنا نے کمرے کو سمیٹتے صاف انکار کیا۔ یار کافی عرصہ ہو گیا ہم ایک ساتھ باہر نہیں نکلے، اس بہانے کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اسد نے روڈ لہجے کے باوجود اسے منانا چاہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے مڑ کر کٹیلی نگاہوں سے دیکھا، پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ ایسا کرنا، تم اپنے لیے کچھ نئے سوٹ خرید لینا، بلکہ جو چاہے دل چاہے۔ سنا ہے موسم کے لحاظ سے نئی کلیکشن آئی ہوئی ہے۔ اسد نے اس کے تیزی سے چلتے ہوئے نرم ہاتھوں کو تھاما اور رشوت دینا چاہی۔ جی، بڑی زبردست کلیکشن آئی ہوئی ہے، ہنا نے ہاتھ چھڑا کر جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ نبیلہ نے بتایا تھا، اس لیے میں نے امی کے ساتھ دوپہر میں جا کر ساری شاپنگ کر لی ہے۔ اس نے مزے سے آنکھیں چمچما کر جواب دیا۔ کوئی کام تو میرے ساتھ بھی کر لیا کرو۔ اسد نے ٹھنڈی سانس بھر کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس نے انجان بند کر پوچھا۔
بیوی کی کمر پر جھولتی ناگن سی چوٹی مسلسل اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ نہیں میری مجال، وہ تپ کر بولا۔ ہنا مسکراتے ہوئی رات کی روٹیاں ڈالنے کچن کی طرف چل دی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اسد کی نگاہیں اس پر ٹک گئیں۔ وہ سرخ اور سیاہ پرنٹڈ سوٹ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ یار تم میں تو بیویوں والی کوئی ایک ادا بھی نہیں ہے۔ اسد کا لہجہ خمار آلود ہوا، لہجے میں شکایت ابھر آئی۔ اچھا؟ ریموٹ سے چینل بدلتے ہنا کے اندر تک سنسناہٹ پھیل گئی، مگر وہ ظالم حسینہ بنی اسکرین کو تکتے ہوئے بولی، بیوی کو تو مجھ سے زیادہ ٹی وی عزیز ہے۔ اسد نے کچھ دیر بعد لطیف سی چوٹ کرنا چاہی۔ آپ کو بھی تو ایسی ہی بیوی کی چاہ تھی؟ ہنا نے تنک کر جواب دیا۔ میں نے ایسا کب چاہا تھا؟ اسد کا موڈ بری طرح آف ہونے لگا۔ رومانس بڑھنے سے پہلے زمین بوس ہو گیا۔ پہلی رات کے سارے سبق ازبر ہیں۔ ہنا کے لہجے میں طنز اتر آیا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ اسے میں سلیپر پہنی اور بآواز بلند صدا لگاتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ ہنا کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ اسد صاحب میں کوئی ارزاں حقیر شے تو نہیں تھی؟ ہنا کے کانوں میں ناگوار جملوں کی باز گشت ہونے لگی تو اس نے پاؤں سمیٹ کر گھٹنوں میں منہ دے لیا۔ ان تلخ یادوں سے چھٹکارا پانا کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے کسی بھی رشتے کو صرف اس وجہ سے خوش نہیں رکھنا تھا کہ بدلے میں خیرات کے طور پر بیوی کا مقام حاصل ہو، ورنہ باہر کا راستہ دکھا دیا جائے۔ ہنا بڑبڑائی۔ وہ بیوی اور خیراتی میں فرق واضح کرنا چاہتی تھی۔ اسد میاں شادی کے بعد اکیلے واک کرنے پر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ اسد خاموشی سے سیدھی سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی بائک سوار نے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلیم بھائی، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اسد نے مڑ کر کزن کو دیکھا۔ بس صبح کے ناشتے کا سامان لینے بیکری تک جا رہے ہیں۔ چلیں بائک پر بیٹھ جائیں، آپ کو کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں۔ سلیم بیگ نے فوراً آفر کی۔ وہ کھانے پینے کے شوقین آدمی تھے۔ نہیں بھائی رہنے دے، دل نہیں چاہ رہا۔ اسد نے بیزاری سے سر ہلایا۔ کیوں میاں دل کو کیا ہوا؟ وہ تو آپ بھابھی کو دے چکی ہے، اب کس بات کا غم منا رہے ہیں؟ سلیم بیگ نے خوش مزاجی دکھانی چاہیے، یہی تو رونا ہے، ان کو ہمارے جذبات کی قدر ہی نہیں۔ اسد کو اس وقت ایک ہمدرد کی ضرورت تھی۔ مسکین سا منہ بنایا۔ کمال ہے، بھابھی ایسی لگتی تو نہیں۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا۔ انہوں نے بائک سائڈ میں کھڑی کی اور اس کے ساتھ پیدل قدم بڑھانے لگے۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ سلیم کا لہجہ پرتجسس ہوا۔ کیا بتائیں اور کیا چھپائیں؟ اسد نے فلسیوں کا سا انداز اپناتے ہوئے سرد آہ بھر کر کہا۔ جو بھی بتائیں ذرا تفصیل سے اور جلدی۔ سلیم بیگ نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھ کر کہا۔ آپ کو رت جگہ والی بات یاد ہے نا، جب سارے دوست مل کر مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ بیوی پر پہلی رات ہی روب جما دو ورنہ سر پر ساری عمر ناچے۔ اسد نے فوراً ہی انہیں یاد دلایا۔ ہاں کچھ یاد تو آ رہا ہے، شاید آپ اس وقت خود کو کسی دیس کا شہزادہ سمجھ رہے تھے۔ سلیم بیگ سوچ میں پڑ گئے، پھر شرارتی انداز میں گویا ہوئے۔ کیونکہ وہ خود اس خالصتاً مردانہ محفل میں موجود تھے، اس لیے انہیں سب یاد آ گیا۔ ان مشوروں نے ہی پھنسوا دیا ہے مجھے۔ اسد نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ انہوں نے حیرت سے منہ پھاڑا۔ سلیم بھائی اس سامنے والے پارک میں چل کے بیٹھتے ہیں تاکہ آرام سے بات ہو سکے۔ اسد نے اشارہ دیا تو وہ راضی ہو گئے۔ بس بھائی یاروں نے مروا ڈالا۔ شادی کی پہلی رات ہنا کو روم میں لینے کے لیے دھمکایا۔ اگر امی کو خوش رکھو گی تو ٹھیک، ورنہ باہر کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسد نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ وہ دونوں سنگ مرمر کے بینچ پر ایک دوسرے کے مقابل چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ سے اس حماقت کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ کوئی شادی کی پہلی رات نئی دلہن سے اس انداز میں بات کرتا ہے؟ مانو ٹکڑا توڑ کر ہاتھ میں رکھ دیا۔ سلیم بیگ کے گھورنے پر اسد پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ بس سب نے ایسے سمجھایا تو میں بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ اسد نے سر جھکا کر جم کا اعتراف کیا۔ میاں سب گئے بھاڑ میں، آپ کی اپنی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ وہ کافی افسوس ملنے لگے۔ ان باتوں کے بعد تو بھابھی نے خالہ جان سے بیر باندھ دیا ہوگا، روز دنگل فساد ہو رہے ہوں گے۔ مرشد والا تو اکھاڑے کا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ سلیم بیگ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اظہار تشویش کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے گھر کا ماحول تو پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے نا، بہت اچھی طرح سے ساس اور سسرال نبھا رہی ہے۔ مگر اسد کے چہرے سے پھیکا پن چھلکا۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ سیدھی بات بتائیے۔ سلیم بیگ نے اسد پر نہ سمجھ میں آنے والی نگاہ ڈالی۔ وہ امی کی فرمانبردار بہو تو بن گئی مگر پیار لٹانے والی بیوی نہ بن سکی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر اعتراف کیا۔ ہیں یہاں تو وہ مثال صادق ہوئی کہ الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں۔ سلیم کے قہقہے کی گونج دور تک گئی۔
हिना ने हर बात में अम्मी को इतनी अहमियत दी कि मैं ज़ीरो होकर रह गया। हर काम अम्मी की मर्ज़ी का, हर बात उनसे पूछकर आपको हैरत होगी कि वो हनीमून पर सिर्फ अम्मी की वजह से नहीं गई, क्योंकि उन दिनों वो बीमार थी। असद ने मुंह लटकाया। इसका मतलब है आप जैसे नामाकुल को काफ़ी माकूल बीवी मिली है। सलीम बेग छोटी बहावत से मुतासर नजर आए। मेरी कैफियत को समझे, मजाक ना उड़ाएं। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि हम मियाँ बीवी होकर भी एक दो दफ़ा के सिवा कहीं अकेले आ जा नहीं सके। हिना के पैर सास के बगैर घर से बाहर ही नहीं निकलते। असद के अंदाज़ मज़लूमियत पर सलीम बेग को हंसी आई। वैसे मियाँ जो डेढ़ होशियार बनते हैं उनका यही अंजाम होता है। भाई, जो लोग तुम्हें चढ़ा रहे थे उनका ताल्लुक उसी कौम से है जो ख़ुद भी अपनी बीवियों से नाखुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश देखना नहीं चाहते। सलीम बेग को जाने कौन कौन सी मिसालें याद आईं। आपको हंसी आ रही है? मेरा बुरा हाल है। मैं अपनी बीवी के साथ तनहा डिनर करने, लॉन्ग ड्राइव और सिनेमा जाने को तरस गया हूँ। असद चिढ़कर बोला। हो, सलीम बेग की हंसी कोशिश के बावजूद नहीं रुक पाई। वाह वाह, इस ज़माने में ऐसी बीवी। हिना भाभी पर आफरीन है, खाला तो बहुत खुश होंगी। सलीम ने थोड़ी देर बाद पूछा, जो उन्हें गुस्से में घूरा था। शुरू शुरू में तो अम्मी अपनी बहू की सादतमंदी पर झूम उठी, मगर अब थोड़ा झिझकती है। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि शादी के बाद से बहू बेटे को तन्हाई मुयस्सर नहीं आई। वो अक्सर हमारे साथ कहीं जाने से इनकार कर देती है। कभी तबीयत खराबी का बहाना बनाती तो कभी कुछ और, पर उनके मना करने के बाद हिना भी प्रोग्राम मुलतवी कर देती है। कहती है जब अम्मी की तबीयत ठीक होगी तो इकट्ठे जाएंगे। असद का उतरा चेहरा उसके जज्बात की मुकम्मल तर्जमानी करने लगा। मेरे भाई, आपकी दास्तान अमीर हमज़ा बहुत दिलचस्प निकली। लोगों की सासें बीच की दीवार बनती हैं, मगर यहाँ तो खाला ही। सलीम बेग खंखारते हुए फिर खिलखिलाई। ताने मत दे, ये बताइए कि अब क्या करूँ? असद ने तब कर कहा और घड़ी में वक्त देखा। सिर्फ एक काम करे, मोहब्बत को खुद से दूर ना जाने दे। सलीम बेग ने उसको एक ख़ास अंदाज में उसे देखा और सर हिलाने लगा। थोड़ी देर मज़ीद बैठने के बाद जब सलीम बेग की मनकूहा ने फ़ोन कर करके उन्हें पागल कर दिया तो दोनों ने उठने में ही आफियत जानी। वो पार्क के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए भी कज़न की हालत ज़ार पर हंसते से बाज ना आए। असद ने खूनखार निगाहों से सलीम बेग को घूरा। ताहिरा की तबीयत पूरे 15 दिन ख़राब रही। उसी वजह से हिना को मैके जाने का टाइम नहीं मिल सका। सुबह अचानक साना की कॉल आ गई। हिना के बड़े भाई अफान के लिए लड़की देखने जाना था। उन्होंने समदन से काफ़ी अच्छे अंदाज में बात की और फिर हिना को मैके भेजने का कहा। साथ में 2-4 दिन रुकने की भी इजाज़त तलब की। ताहिरा को भला क्या एतराज़ होता। उन्होंने खुशी खुशी बहू को चंद दिनों के लिए अपने घर जाकर रहने की इजाज़त दे दी। हिना भी अपनी अंदर उतरती यासिया से थोड़ा घबराने लगी थी। वो चाहते हुए भी असद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। असद की अकड़ भी तो कम नहीं हो रही थी। निगाहें बोलती मगर ज़बान से लफ्ज़ ना निकलते। शायद आना का मामला था। हिना ने ग्रीन सिग्नल मिलते ही ढीले ढाले अंदाज में एक बैग में चंद जोड़े रखे और छोटे भाई इरफान को कॉल कर दी कि वो आकर ले जाए, और असद के ऑफिस से लौटने से कबल ही वो अपने घर रवाना हो गई। मियाँ आप इस वक्त? सलीम बेग ने जैसे ही दरवाज़ा खुला असद को सामने देखकर अपने मखसूस अंदाज में पूछा। वो ऑफिस से सीधे खाला के यहाँ चला आया था। बस मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारने आया हूँ, असद ने अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बताया। क्यों, खैर तो है? भाभी वाला मामला सुलझा या अभी तक उलझन में हो? उन्होंने बैठक में बैठने के बाद उसे घूरा और मामले की तह तक पहुँच गए। खाक सुलझा? असद ने सर पर हाथ मार के बेसाख्ता कहा। भाई वाह, अभी तक लटके हुए हो? वो गिलासों में कोल्ड ड्रिंक निकालने के बाद खुशगुफ्तगी से बोले। सलीम भाई, मैं यहाँ दाद वसूल करने नहीं, अपने मसले का हल पूछने आया हूँ। असद ने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए चुटकर जवाब दिया। मियाँ बुरा मत मानिएगा, मगर हमने सारी बातों पर गौर किया तो भाभी थोड़ी हक पर दिखाई दी। वो कैसे? मैंने एक बात समझाई थी, पत्थर थोड़ी मारा था, मगर वो तो ज़िद पर अड़ गई। देखें भाई, नई दुल्हन से बात करने का भी एक तरीका होता है। वो लड़की जो अपने घर बार और प्यारों को छोड़कर दूसरे घर में कदम रखती है तो अंदर से पहले ही सहमी हुई होती है। उस पर ऐसा धमकाता अंदाज़े तखातुब, तौबा तौबा, आपने तो हीरो की जगह विलन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलीम बेग ने दाल मूठ की फुंकी मारी। अब क्या करूं? उन्होंने मदद तलब निगाहों से देखा। अच्छा सुनिए, हमने आपकी बातों से जो नतीजा अख्ज़ किया है वो ये है कि आपने पहली ही मुलाकात में बीवी को बिला वजह अपने पैरों तले दबाने की भूंडी सी कोशिश की। उसकी वजह से भाभी पर ज़िद सवार होगी। तारीख़ में तिरियाहट, राजहट और बालकहट मशहूर हैं, मगर उनमें से सबसे ख़तरनाक तिरियाहट यानी औरत की ज़िद समझी जाती है। सलीम बेग ने फ़िज़ा में देखते हुए फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार किया। ये बात तो आप कई बार कर चुके हैं, कोई हल? असद ने कहा। सलीम ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश करवा दिया। आपने भाभी से शादी की पहली रात जो कुछ भी कहा उससे तो साफ लग रहा है कि आपको लाइफ पार्टनर की नहीं बल्कि खाला के लिए एक काम वाली मासी की ज़रूरत है, जो बिना तनख्वाह के दिन रात उनकी खिदमत खातिर करने में मसरूफ़ रहे। भाभी ने आपकी बात पर हर्फ ब हर्फ अमल किया। सलीम बेग ने सारी बातों का खुलासा पेश किया। यह गलती तो हुई है, मगर क्या करता, डर गया था। ख़ानदान में ऊपर तले कई ऐसे वाक़यात हुए कि वो लड़के जो शादी से कबल माँ बहनों पर जान छिड़कते थे
بیوی کے آتے ہی گھر والوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس عورت کی محبت کو بھول کے جس نے 25 سال محنت و مشقت سے پالا پوسا ان کے بن کر رہ گئے، جو 25 دن پہلے زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ اسد نے کچھ سوچ کر صفائی دینا چاہی۔ ادھر دیکھو بھائی، کیا میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہیں؟ نہیں نا، پھر تمام لڑکیاں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ اس لیے پہلی رات ہی بیوی کو باہر کا دروازہ دکھا دینا یعنی نامعقولیت کی حد ہے۔ سلیم نے اسد کے سامنے اپنا چوڑا مردانہ ہاتھ نچا کر پوچھا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ مان بیٹھا۔ ان کی بات اسد کے دل کو لگی، وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی رشتہ برا نہیں ہوتا، ہمارے رویے درمیان میں زہر گھول دیتے ہیں، لہجوں کی تلخیاں دکھوں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ سلیم بیگ کا انداز ناصحانہ ہوا، انہوں نے غور سے سننا شروع کر دیا۔ اسد نے راستے سے سفید بیلے کے بہت سارے گجرے خریدے اور ہاتھوں میں تھامے خوشی خوشی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سلیم بیگ کی مثبت باتوں نے اس کے اندر ایک نئی توانائی بھر دی تھی۔ وہ آج ہر حال میں اپنی روٹھی ہوئی زندگی کو منانے کا تہیہ کر بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک ویرانی، ایک تنہائی کا احساس جگا۔ اس نے بھوک لا کر پورا کمرہ چھان مارا۔ امی، یہ آپ کی بہو دکھائی نہیں دے رہی؟ اس نے جوتے اتارتے ہوئے دروازے کی سمت منہ کر کے بے چینی سے ماں کو پکارا۔ کیوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں کوئی نہیں؟ طاہرہ مسکرا کر بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ حنا کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ ہاں، وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ طاہرہ نے وارڈروب سے کرتا شلوار نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ ایسے اچانک؟ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ اسد پر غصہ سوار ہوا، کرسی پر کپڑے پھینک کر تیز لہجے میں بولا۔ بیٹا کچھ تو خیال کرو، بہو کتنے دنوں سے ہماری وجہ سے میکے رہنے نہیں گئی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں سمجھایا۔ ہاں تو کیا ہوا، جانا اتنا ضروری بھی نہیں تھا؟ وہ غصے میں الٹا سیدھا بول گیا۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، آخر لڑکیاں میکے جاتی ہی ہیں۔ طاہرہ نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ کیا محترمہ ایک کال بھی نہیں کر سکتی تھی؟ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے تیش میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ لڑکے، کچھ تو عقل سے کام لو، دنیا داری بھی نبھانی ضروری ہے۔ تم خود تو جاتے نہیں ہو، کم از کم اسے تو جانے دیا کرو۔ طاہرہ نے بیٹے کو جھاڑ پلا کر خاموش کرانا چاہا۔ وہ مگر ماں کی بات پر اسد کے منہ سے بے ربط لفظ نکلے، پھر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ ویسے بھی اسے اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے، رخسانہ نے تمہیں بھی بلوایا ہے۔ طاہرہ نے دھیرے سے اصل بات بتائی۔ کچھ بھی اسے میری اجازت کے بنا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کی سوئی ایک ہی بات پر جھاڑ کی۔ بیٹا تم آخر کب سدھرو گے؟ تمہارا جذباتی پن مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، ڈرتی ہوں کہ کہیں بڑی چوٹ نہ کھا بیٹھو۔ طاہرہ آخرکار ہار مانتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی۔ اسد نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ماں کو کیسے بتاتا کہ اپنے غصے اور جذباتی پن کے ہاتھوں وہ حنا کو کھونے چلا تھا۔ ایک دم اٹھا، ماں کی نگاہوں سے دور چلا گیا، لان میں بیٹھ کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ کافی دیر بعد واپس کمرے میں لوٹا تو ایک سکوت قائم تھا۔ وہ دشمن جاناں ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس چلی آئی۔ اس کی بولتی آنکھیں، آواز کی کھنک، دلکش سراپا، بہت کچھ ایسا تھا جس کا نہ ہونا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اسے ایک دم تنہائی سے وحشت ہونے لگی، دل اسی کا طلبگار ہوا جا رہا تھا جو مسلسل بے اتنائی برت رہی تھی۔ ایک رات کی غلطی کی سزا کتنی طویل ہو گئی۔ وہ متوحش ہوا، سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ماں کو بتا کر خالہ شاہدہ کے گھر دوبارہ چل دیا۔ حنا پسندیدہ چاکلیٹ ملک کا کپ تھامے لان میں آ گئی۔ اسے اپنے پرانے کمرے میں ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، یا شاید اس کی روح اندر سے گھٹ رہی تھی۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچا تو آگہی کے بند دروازے ہوا ہوتے چلے گئے۔ میکے سے شدید محبت کے باوجود اس کا ذہن مرشد والا میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ خود تو بھائی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی، مگر وجود کا اہم حصہ اپنا دل وہیں چھوڑ آئی۔ نم گھاس پر چپل اتار کر چلنا اس کو ہمیشہ اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت وہ کسی بھی خوشگوار احساس سے آری بس چہل قدمی کیے جا رہی تھی۔ اسد کی اداس شکوہ کرتی نگاہیں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا ہونے لگی۔ حنا نے سب کچھ بھلا کر جب بھی اسد کی پیش قدمی کا جواب محبت سے دینا چاہا، پہلی رات کی ساری باتیں ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگ جاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی۔ تاہم شوہر کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہنے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر تھکن کا شکار ہو گئی۔ جب سے اسے بغیر بتائے میکے آئی تھی، اس کا دل جانے کیوں بار بار بھر آ رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو انا کا کھیل مہنگا پڑ جائے، میری بے رخی سہتے سہتے وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں۔ حنا کی چھٹی حس بیدار ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ لمبے بال شانوں پر بکھر کر ماحول کو مزید افسردہ بنا رہے تھے۔ اتنے خراب ہے، کال کر کے خیریت بھی نہیں پوچھی۔ من میں شکوہ ابھرا، کہیں بہت زیادہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ وسوسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ میں اب کبھی مرشد ولا نہیں جاؤں گی۔ غصے کی ایک لہر اٹھی تو تیکھی نہ کچھ کھا کر سوچا، مگر اسد کے بغیر زندگی؟ یہ سوالوں سے تڑپا گیا، ذہن ایک دم تلپٹ ہونے لگا۔ کوئی چانس نہیں۔ اس نے لان میں لگی رات کی رانی کے پاس کھڑے ہو کر اعتراف کیا۔ چار سو پھیلا اندھیرا اتنا برا لگا کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر روشنی کی جانب چل دی۔
हाँ मियाँ, भाभी को फूल पसंद आए। सलीम बेग का अंदाज छेड़ने वाला हुआ। वो दोनों छत पर चहल करने के लिए आ गए थे। फूल तो वाकई बहुत खूबसूरत थे, मगर जब मैं घर गया तो वो अपनी अपनी अम्मी के घर जा चुकी थी। असद ने दांत कचकचा बताया। ओह, यानी पैसे ज़ाया हो गए। वो ज़ोर से हंसते हुए मजाक उड़ाने लगे। सलीम भाई, मैं बहुत सीरियस हूँ। अब क्या करूँ? असद ने उनकी जानिब देखकर पूछा। जो किया है उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। सलीम बेग ने शोख अंदाज में उसे देखा। अच्छा बाबा, सारी खताएं मेरी मान लिया, आगे का बताएं। वो हार मानकर उनके कदमों में बैठ गया। बायां सलीम बेग ने बाबाओं की तरह आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा असद के ज़िद्दीपन को कम करने के लिए अभी मज़ीद पॉलिश की ज़रूरत है। एकदम शुरू हो गया। हमारा ख्याल है कि भाभी मिजाजन अच्छी और सुलझी हुई लड़की हैं। बहुत सारी बातें इंसान माहौल से सीखता है, बस थोड़ा वक्त दरकार होता है। अगर आप पहले दिन ही अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते और बाद में सहूलत से खाला जान का मसला डिस्कस करते तो वो कोई एतराज़ नहीं करती, बल्कि इस तरह से वो फर्माबरदार बहू होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी भी साबित होती। सलीम बेग ने संजीदगी से कहा। असद ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। यूं हर चीज़ का तवाज़ुन बरकरार रहता और मामलात नॉर्मल रहते, मगर घर को मुस्तहकम रहना सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं, उसमें मर्द का किरदार भी अहमियत का हामिल होता है। मगर आपकी जल्दबाजी ने सब बिगाड़ कर रख दिया। क्या अब बिगड़ी बात बन सकती है? असद का लहजा थका थका था। कुछ नहीं बिगड़ा, बस बेटा बाप की सलाहियतों का इम्तिहान है। मतलब क्या करूं? असद ने उनकी जानिब देखा, मगर वो गुमसुम से सोच में पड़े रहे। चले ठीक है, बहुत रात हो गई, अब मैं चलता हूँ। मैं इंतज़ार में सोई नहीं होंगी। भाई जल्दबाज सुने तो आपकी करने के लिए एक बहुत अहम काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। सलीम बेग ने मानी खेज़ अंदाज में उसे जाते जाते मुड़कर देखने पर मजबूर किया। वो क्या? असद में एकदम जोशो खरोश भर गया। वो जानता था कि ये हज़रत कितने तगड़मबाज है, इसलिए तो अपनी बिपता सुनाई। ज़रा कान इधर लाएं। सलीम बेग ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा तो वो एकदम हंसने लगा। चेहरे पर इत्मीनान छा गया। हिना कितने दिनों बाद रहने आई तो रुखसाना को खुशी से बुरा हाल था। उन्हें यूँ लगा जैसे ठंडा खुशगवार हवा का झोंका आया हो। बेटियां ऐसी ही तो होती हैं, उनकी मौजूदगी से ही घर की रौनक में इजाफा होता है और जाने के बाद उदासी छा जाती है। रुखसाना ने हिना की उदासी महसूस की तो अपनी छोटी बहन फरजाना की तीनों बच्चियों को फ़ोन करके अपने यहाँ बुला लिया, जिनकी इससे खूब बनती थी। जब से वो आई थी एक हल्ला मचा हुआ था। नबीला ने अफान का रिश्ता तय होने की खुशी में उससे ट्रीट के लिए पैसे मांगे, मगर वो उन लड़कियों की हत्या नहीं आ रहा था। हिना एक कोने में ठुस्सी बैठी सबको ट्रीट के लिए लड़ते झगड़ते देख रही थी। हनी, आ जाओ, भैया से मिलकर मुकाबला करें। हिना को पुकार पड़ी, मगर उसने मुंह बनाकर इनकार में सर हिला दिया। ये लड़की तो शादी के बाद बिल्कुल बोर हो गई है। नबीला ने उस पर जुमला भी कसा, मगर वो टस से मस ना हुई। ढीले ढाले अंदाज में बैठी मुस्कुराती रही। तौबा है, लगता है शादी के बाद हिना में कोई बूढ़ी रूह समा गई है। रुखसाना ने बेटी के बदलते अंदाज पर तशवीश ज़दा लहजे में कहा। वो बेटी को घूरते हुए सोच में पड़ गई। वो लड़की जिसकी शरारतों से पूरा घर आजिज़ रहता था, बात बेबात भाइयों की जेब खाली करवाने के चक्कर में सबकी सरदार बनी रहती थी, अब किस कदर बदल गई है। किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। क्या हिना अपने ससुराल में खुश नहीं है? रुखसाना ने सोचा तो उनका दिल नीचे की जानिब डूबने लगा। हिना को आज अपने ससुराल वापस जाना था। रवाज के मुताबिक रुखसाना ने असद और उसकी माँ को डिनर पर इनवाइट कर लिया। नबीला को भी बुलवा लिया गया ताकि वो उनके कामों में मदद कर सके। रुखसाना अभी मैंने तरतीब दे रही थी कि उनके सेल पर असद की कॉल आ गई। उन्होंने बड़े स्वभाव से फ़ोन ऑन करके कान में से लगाया। हेलो जी असद बेटा, रुखसाना ने कहा तो दूसरी जानिब से बड़ी खुश अखलाकी दिखाएगी। आंटी प्लीज़ हेल्प मी। दामाद जी के संशय के साथ अपनी सासू माँ से हाल दिल शेयर किया, मगर वो रुखसाना ने घबरा कर कहा था। असद ने अपनी लफाजियों से उन्हें शीशे में उतार लिया। ठीक है बेटा, जैसे आप कहें। रुखसाना दामाद की मनसूबाबंदी पर खुलकर मुस्कुराई और राजदारी का वादा करने के बाद फ़ोन रख दिया। हिना उदासी से सर निहारे अपने बेड पर लेटी थी। एकदम ज़ोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। रुखसाना ने अंदर कदम रखा। तुम ऐसे ही पड़ी हो? उन्होंने बेटी को घूरा। जी बस उठ रही हूँ, उन्होंने लेटे हुए जमाई लेकर जवाब दिया। हनी कमान, उठ जाओ, जाकर शावर लो। रुखसाना ने हिदायत देने के बाद दीवार की घड़ी में टाइम देखा। 5 बजने वाले थे। अच्छा ना, उन लोगों को तो डिनर पर आना है। हिना पर मुतलिक असर न हुआ। तकिया मुंह पर रखते हुए बोली, हाँ तो अगर पहले तैयार हो जाओगी तो कोई हर्ज है? रुखसाना उसे कैसे बताती कि अब तो प्लान तब्दील हो गया है। ओके मम्मी। हिना माँ की बात पर काहली से उठी, मगर बिस्तर से कदम नीचे नहीं रखा। उफ़, अब उठ भी जाओ। रुखसाना ने बेटी की मरमरी बाजू को खींचकर उसे उठाया। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। वो मजबूरन सर हिलाकर बोली और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। ज़रा अच्छा सा तैयार होना। रुखसाना ने पीछे से आवाज़ लगाई। असद के आने से पहले वो हिना को हर तरह से आरास्ता देखना चाहती थी। शाम होते ही अचानक मौसम अबर आलूद हो गया। बरसात की ऐसी जड़ी लगी कि हर शय को भिगो कर रख दिया। रिमझिम फव्वार ने कुछ देर में ही तेज़ मूसलाधार का
بارش تیز मूसलाधार بارش کا روپ دھار لیا۔ یہ ساون کی پہلی بارش تھی۔ برستے اداس ساون میں وہ اپنے کمرے میں تنہا کھڑا ہینا کی یادوں میں گم ہو گیا۔ برستی بارش کو شفاف گلاس وال کی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ دشمن جان سے ملنے کو دل مچل اٹھا۔ سسرال جانے کے لیے اس نے بارش رکنے کا ارادہ کیا، مگر ان برستی بوندوں نے من میں خواہشات کا طوفان جگا دیا۔ دل اس کو دیکھنے کا تمنا ہی ہوا جس نے اسد کو سمجھا ہی نہیں اور اس کی چاہت سے انکار کر کے روح میں پلنے والی محبت کے وجود کی شدت سے نفی کر دی۔ یہ جانے بنا کہ اس کا تلخ رویہ ان کی شادی شدہ سے زندگی کے تار بکھیر رہا ہے۔ بارش کا زور ٹوٹا تو اپنے خیالات سے چھٹکارا پاتے ہوئے اسد بڑے اہتمام سے تیار ہوا اور سسرال جانے کے لیے کارپ کھرچ کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک بار پھر گدگداتی بوندا باندی نے اس کا استقبال کیا۔ سیاہ بالوں پر پانی کے قطرے موتی کی شکل میں بکھر گئے۔ خوشگوار فضا کا اثر اس کے مزاج پر پڑا۔ بالوں کو جھاڑتا ہوا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور سرشاری سے گنگناتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ راستے میں ایک بار پھر پھوار پڑنے لگی۔ اسد نے کار کے وائپر کا استعمال کرتے ہوئے بڑے احتیاط سے گاڑی چلائی اور راستے میں پھسلن ہو رہی تھی کیونکہ بارش پھر سے تیز ہو گئی تھی۔ اسد عجلت میں کارپوش میں گاڑی کھڑی کر کے ہینا کے بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ ہینا شیڈ میں اپنی کزن کے ساتھ کین کی کرسیوں میں براجمان موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ساسو ماں نے میری ہدایت پر مکمل عمل درآمد کروایا ہے۔ اسد نے ہینا کا مکمل جائزہ لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوا۔ دشمن جہاں خوب سجی سوری دلربا سی لگ رہی تھی۔ ارے اسد بھائی، آپ زیادہ بھیگ تو نہیں گئے؟ نبیلہ نے بہنوئی کو دیکھا تو کھڑے ہو کر اپنی نشست پیش کی۔ نہیں سالی صاحبہ، شکر ہے جب یہاں پہنچا اس وقت بارش میں کمی آ چکی تھی، اس لیے بچت ہو گئی۔ اسد نے بالوں پر سے پانی کے چند قطروں کو جھاڑتے ہوئے بشاشت سے جواب دیا۔ وہ سیاہ کڑھائی والے کرتے اور سفید شلوار میں بہت فریش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گورے پیروں میں سیاہ پشاوری چپل بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہینا نے ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ گئی مگر وہ بظاہر انجان بنی رہی۔ اوکے لو برڈز، ایسے حسین موسم میں میرا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ دونوں مل کر موسم کو انجوائے کریں، میں چائے بھجواتی ہوں، نبیلہ نے شرارتی انداز میں کہا اور تھوڑا جھک کر انہیں وش کیا۔ واہ، اللہ سب کو ایسی عقلمند سالی سے نوازے، اسد نے مسکرا کر کہا تو نبیلہ مزید پھول گئی۔ ہینا اشارے کرتی رہ گئی اور وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں پاس ہوتے بھی اپنے اپنے خیالوں میں کھو گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی ان کے بیچ درائے۔ اسد کی بھٹکتی نگاہیں اس پر جا کر مرکوز ہو گئیں۔ ہینا نے اسے نظر انداز کرنے کے لیے جان بوجھ کر ریلنگ پر بکھرے بارش کے قطروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اسد کھنکارا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اوہو، محترمہ کی ناراضی قائم دائم ہے، اسد نے مسکرا کر سوچا۔ ہنی، میں یہ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اسے خیال آیا تو مسکرا کر گجروں کا پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ۔ توقع کے برخلاف ہینا نے اس کے ہاتھوں سے تازہ بیلے اور گلاب کے گجرے لے لیے۔ پھول اس کی کمزوری تھی اس لیے فوراً انہیں پہننے کی کوشش میں مصروف ہو گئی، مگر ایک ہاتھ سے پہننا مشکل ہو رہا تھا۔ اسد پہلے تو دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر آگے ہو کر بڑی نرمی سے اس کی کلائی کے گرد خوشبودار گجرے لپیٹ دیے۔ ہینا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ امی کہاں ہیں؟ اسے ایک دم ساس کا خیال آیا تو اسد نے پوچھا۔ انہیں شاہدہ خالہ اور سلیم بھائی اپنے گھر لے گئے ہیں۔ اسد کی بانچیں خوشی سے چری جا رہی تھی۔ وہ کیوں؟ انہیں تو ہمارے گھر ڈنر پہ آنا تھا۔ وہ مضطرب ہو کر بولی۔ یار میں آ گیا ہوں نا، ان کا بیٹا یہ کافی نہیں؟ اس نے شرارت سے ایک آنکھ میچ لی۔ ایسے کیسے؟ چلیں ہم امی کو لے کر آتے ہیں، وہ ایک دم پریشانی سے سر پر ہاتھ مار کے بولی۔ یار میں نے رخسانہ آنٹی کو فون کر کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دعوت کا اہتمام نہ کریں، امی نہیں آئیں گی اور ماں بدولت بھی یہاں کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آج ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کیونکہ ماں بدولت اپنی مسز کے ساتھ باہر ڈنر کریں گے۔ اسد نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جھکتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ چونک گئی۔ نہیں، میں امی کے بنا کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسے سب کچھ یاد آیا تو وہ تھوڑا ہٹیلا پن دکھایا۔ بات سنو، ہر انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، کبھی کبھی اسے پرائیویسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم نے تو امی پر قبضہ جما لیا۔ ارے بھائی، ان کا رشتہ داروں سے ملنا ملانا ایک دم ختم ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے وہ سلیم بھائی کے اصرار پر ایک ہفتے کے لیے اپنی بہن کی طرف رہنے چلی گئی ہیں، اسد نے مزے سے کہا اور سر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اس کے تاثرات سے لطف اٹھانے لگا۔ کیا یہ سب امی نے آپ سے کہا؟ وہ ایک دم شاک رہ گئی۔ اسے طاہرہ سے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی۔ کون سی بات؟ امی پر قبضہ جمانے والی بات؟ نہیں جانا، وہ تو آپ کی تعریف کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتی، یہ تو امی کے لائق فائق بیٹے کے ارشادات ہیں۔ اسد نے گھبرا کر جلدی سے ماں کا معاملہ کلیئر کیا، کہیں ہینا کے دل میں کوئی اور غلط فہمی جنم لے کر ایک نئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ او اچھا، ہینا کو ساری بات سن کر تسلی ملی۔ اب گزری باتوں کو بھول جاؤ پلیز، اسد نے درخواست کی۔ آپ جیسا چاہتے تھے میں ویسے ہی بن گئی، اب کیا گلا؟ ہینا نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ سنو، مان جاؤ، شکوے شکایات کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ اسد نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر منانا چاہا۔
سب کچھ اتنا آسان نہیں رہا ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں نے شادی کی پہلی رات سے اب تک کیسی اذیت محسوس کی ہے۔ بے رخی سے ہاتھ چھڑایا۔ کیسی؟ اسد نے سوال کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہنا کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ ایک ایسی مجرمہ جو بغیر جرم کے سزا کاٹ رہی ہو۔ ہنا کے لہجے میں دکھ بول اٹھے۔ سوری ہنی، مگر یقین کرو میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ تمہاری بے رخی کی سزا سے بھی بڑی کوئی سزا ہے جو میں نے جھیلی ہے۔ چلو اب سب بھول جاؤ، حساب برابر ہو گیا۔ اسد نے جلتی آنکھوں پر انگلی پھیر کر کہا۔ کوئی حساب چکتا نہیں ہوا۔ ہنا اب اسد کو تنگ کرنے لگی۔ ہنی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کریں؟ اسد نے اس کے چہرے پر نرمی دیکھی تو فوراً ہاتھ بڑھایا۔ میں نہیں مانتی، اس نے ایک ادا سے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ مان جاؤ نا، اسد نے بڑی آس سے بیوی کو دیکھا۔ ہنا نے پلکیں اٹھائیں۔ شوہر کی آنکھوں میں سچائی کا عکس ہلکورے لیتا دکھائی دیا۔ اچھا بابا، یہ دیکھو، کان پکڑتا ہوں، غلطی ہوگی۔ اسد اٹھ کر ہنا کے پاس گیا اور اس کی کانوں کی نازک لوئیں چھو کر بولا۔ وہ اس کی معصوم سی شرارت پر بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسد کے لہجے میں یقین تھا۔ بیوی کی جانب سے بڑے خلوص سے ہاتھ بڑھایا۔ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ہنا نے اس کے پھیلے چوڑے مردانہ ہاتھ پر بالآخر اپنا نازک سا حنائی ہاتھ رکھ دیا۔ اب نہیں بھولوں گا، ویسے بھی یار کیا کروں، پہلی شادی تھی نا، دوسری بار میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ اسد نے ایک آنکھ میچ کر کہا۔ کیا؟ سو سوری۔ وہ ایک دم ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ جناب، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ میں دوسری شادی کا حوصلہ ہے؟ ہنا ایک دم ہنس دی۔ نہیں بابا، ایک ہی تجربہ بہت ہے۔ اسد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ وہ دونوں ڈنر کرنے ایک شاندار ریسٹورینٹ میں آئے ہوئے تھے کہ اچانک بادل زور سے گرجے تو ہنا کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تو اسد نے تھام کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ہنا شرما گئی، پلکوں نے لرزنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بارش شروع ہوتی انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچتے ہی اسد واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تو ہنا ٹیرس میں کھڑی باہیں پھیلا کر بارش کا لطف اٹھا رہی تھی۔ اسد اس کی بچوں جیسی حرکتوں کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آج اس کے سامنے اپنی بیوی کا ایک نیا شرارتی روپ آیا تھا۔ آپ کو برسات کیسی لگتی ہے؟ ہنا نے لمحے بھر کو آنکھیں میچیں۔ مٹھی میں برستی بوندوں کو قید کرتے ہوئے اسد سے سوال کیا۔ ظاہر ہے بارش کس کو اچھی نہیں لگتی، مجھے بھی بہت پسند ہے، وہ سرشاری سے بولا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ ہنا کا معصوم اور سادہ انداز ہوا سے بے قابو ہوتا جامنی آنچل، بالوں میں چمکتے نقرئی موتی، چاند سا چہرہ، ہنائی ہاتھوں میں پھسلتی رنگین چوڑیاں۔ اسد اس کی قربت میں مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ شکر ہے میں نے محبت کو خود سے دور جانے نہیں دیا، یوں میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اسد نے آنکھیں بند کر سرشاری سے سوچا۔ میں نے ایک پہر کا پیار نہیں، زندگی بھر کا ساتھ پا لیا۔ ہنا نے مسکرا کر اسد کے نزدیک ہوتے ہوئے سوچا۔ کچھ حسین لمحے، انمول گھڑیاں اور انوکھی باتیں دلوں پر نقش بن کر رہ جاتی ہیں، ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتی، امر ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے محسوس کیا جیسے شب فراق گزر گئی ہو، زیست کا اصل حسن اور اچھوتا پن ان خوبصورت لمحوں میں سمٹ آیا ہو۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے کمپلیٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔